قانونی گھرانہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اس واقعہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن آج تک اس واقعے کو مکمل طور پر نہیں سنا ہوگا، نہ تو موبائل کے ذریعے نہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آج میں بہت تحقیق کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات تو سنی ہوگی میرے غوث آدم نے نکالی تھی، لیکن اس کا دولہا کون تھا یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا۔ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے غوث آدم پہنچتے ہیں، حضرات میرے نبی کا گھرانہ تو وہ ہے جو مسکرا کر بات کرتا ہے، کبھی سخت دلی سے بات نہیں کرتا۔ میرے غوث آدم نے پوچھا یہ عورت تم کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ پوچھنے والے تو مجھ سے پوچھتا ہے میں کیوں روتی ہوں، رونے کی وجہ یہ ہے آج سے 12 برس ہو گئے میرے بیٹے کی برات اسی دریا میں ڈوبی تھی، میں روز صبح کے وقت آتی ہوں اور شام تک اس دریا کے پاس بیٹھ کے روتی ہوں، پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں دیکھیے میرے غوث آدم کا کریمانہ انداز کتنا افضل ہے، سبحان اللہ۔ میرے غوث آدم نے کہا ماں آخر تو کیا چاہتی ہے، یہ دریا کے اندر ڈوبی ہوئی برات کو نکال دیا جائے، تیرے بیٹے کو واپس کر دیا جائے؟ تو عورت کہتی ہے حضور اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر بات کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ والوں میں اتنی طاقت اور اتنا پاور ہوا کرتا ہے، وہ منٹوں میں کام کو فتح کر دیا کرتے ہیں۔ حضور غوث آدم کی ذات کے اوپر قربان جاؤ، آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں دیتے اور ان کے پاس شکتی نہیں ہوتی، تو حضرات میرے ایک غوث آدم کی کرامت سارے باطل لوگوں کے اوپر تھپڑ ہے، ایک کرامت کے اندر 70 کرامتیں موجود ہیں، آپ ابھی تسلیم کریں گے۔ حضرات ضعیفہ نے کہا یہ بچے اگر تم میری برات کو نکال دو اس سے بہتر بات کیا ہوگی؟ اللہ اللہ میرے حضور غوث آدم نے دعا کی یا رب کردگار اپنے حبیب کے صدقے اس ضعیفہ کی ڈوبی ہوئی برات کو نکال دے۔ حضور غوث آدم کا دعا کرنا تھا، حضرات ساری برات اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں سارے براتی کتنے برس ہو گئے تھے؟ 12 برس ہو گئے تھے، اور 12 برس کے بعد ڈوبی ہوئی برات 12 برس کے اندر آپ اس تالاب کے اندر اگر کوئی لاش کو ڈال دے یا کوئی بھینس کو ڈال دے یا کوئی ہاتھی کو ڈال دے 2 مہینے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حضرات وہ تو سمندر تھا، وہ تو بڑی دریا تھی، اس دریا کے اندر برات آج سے 12 برس پہلے ڈوبی ہے، لیکن میرے غوث آدم کی نگاہ کرامت کے اوپر کمال جاؤ۔ حضرات میرے غوث آدم نے کہا رب کردگار کی بارگاہ میں گریہ بازاری کی، تو حضرات جن مچھلیوں نے اس شخص کے گوشت کو کھایا تھا مچھلیوں نے واپس کر دیا۔ حضرات ہڈیاں سڑ جانا چاہیے تھی لیکن ہڈیاں موجود ہیں، کپڑے کو بدل جانا چاہیے تھا لیکن کپڑا موجود ہے۔ میرے غوث آدم نے 12 برس کے بعد اس ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا۔ اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ جس کشتی کو نکالا تھا اس دولہے کا نام کیا تھا؟ وہ دولہا کون ہے جس کی کشتی کو نکالا گیا؟ جب نکالا تو جس طریقے سے جسم پر کپڑے تھے وہ کپڑے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ جو بولنے کا انداز تھا وہ انداز موجود ہے، جو چلنے کا انداز تھا وہ انداز موجود ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ کس کی ذات ہے؟ یہ حضور غوث الثقلین کی ذات ہے۔ میرے حضور غوث آدم نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات کو نکالا۔ نکالنے کے بعد حضرات اب آپ کہیں گے مولانا یہ بتاؤ کہ دولہا جو ڈوبا تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرات ان کا نام سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ ہے۔ اب کہو گے مولانا یہ کون تھے؟ میرے غوث آدم نے ان کو دریا سے نکالا، ایک دریائی دولہا ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا مزار مقدس پاکستان کی سرزمین ہے، مغربی پاکستان میں ان کا مزار ہے، گجرات کے علاقے کے اندر سید کبیر الدین ہے۔ میرے غوث آدم نے جب ان کو نکالا زندہ تو حضرات ان کی عمر ہوئی 100 سال، سبحان اللہ۔ کتنی عمر ہوئی؟ 100 سال۔ پھر ایک مرتبہ میرے غوث آدم وضو فرما رہے تھے، حضرات سید کبیر الدین آتے ہیں، میرے غوث آدم کے وضو کا ٹپکا ہوا پانی ایک قطرہ پیا تو رب تعالیٰ نے 100 سال عمر بڑھا دی، سبحان اللہ۔ دوسرا قطرہ پیا رب تعالیٰ نے 200 سال عمر بڑھا دی، سبحان اللہ۔ حضرات تیسرا قطرہ پیا رب تعالیٰ نے 300 سال عمر بڑھا دی۔ چوتھا قطرہ پیا 400 سال عمر بڑھا دی۔ 5 قطرے پیے غوث آدم کے صدقے سے رب تعالیٰ نے ان کی 500 سال عمر بڑھا دی۔ حضرات اب دیکھیے ذہن کے اندر سوال پیدا کیجئے کہ میرے غوث آدم کی ایک کرامت کے اندر کتنی کرامتیں؟ پہلی بات اس دریائی دولہا کو نکالا، اللہ کا ولی بنا دیا، اللہ کا ولی بنانے کے ساتھ 100 سال کی عمر عطا کر دی۔ 100 سال کی عمر اس کی خود کی ہوئی، لیکن میرے غوث آدم کے قدموں کا ٹپکا ہوا پانی 5 قطرے اس نے پیا، 500 سال عمر ہو گئی۔ حضرات اب ٹوٹل ملا کر عمر کتنی
हुई 600 बरस। सुभान अल्लाह। हजरात ये मेरे गौसे आदम की जात है। 600 बरस की जिंदगी दी। 1000 हिजरी के अंदर इनका सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और इनका नाम आजकल सारी दुनिया के अंदर दरियाई दूल्हा के नाम से जाना जाता है। हजरात अब सहन को करीब में कीजिए, ये मेरे गौसे आदम की जात है। कुछ तो फैज़ बरकत से माला माल कर रही है, लेकिन अल्लाह का वली बनाकर कभी पाकिस्तान की सरजमीन पर भेज रही है, सारे लोग सैराब हो रहे हैं। कभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेज रही है, सारे लोग सैराब हो रहे हैं। हजरात जब उवैसे करनी एक डूबी हुई कश्ती को वापस ला दे तो क्या ताज्जुब की बात है। मेरा गौसे आदम 12 बरस की डूबी हुई बारात को निकाल के अल्लाह का वली बना देता है। आला हजरत ने फरमाया कि डूबी थी कश्ती तो तुमने निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आदम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। गौसे आदम का महीना गुजर गया, आज तकरीबन 1 या 2 तारीख हो गई है। हजरात गौसे आदम का महीना अलविदा हुआ। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ मेरे गौसे आदम कौन सी हिजरी के अंदर पैदा हुए थे। आप कहोगे मौलाना इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे गौसे आदम किस हिजरी के अंदर पैदा हुए थे। मेरे गौसे आदम का इंतकाल